Assalamu alaikum students. How are you? Students, I'm sure by now you will be quite comfortable with respect to banking laws. Banking laws, یہ statutes اور یہ تمام جو different type of statutes, those you are studying, you have studied many statutes. تو اب آپ کو اس کی اسکیم کا اور باقی چیزوں کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہو. And you would find, and you must be finding it quite interesting and close to you, because so many things which you already knew, but you didn't know that these are the statutes, these are contained in the statutes, and these are different laws which are applied. تب آپ نے اس کو اس طرح دیکھا، اپنے ارد گرد کے جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جب آپ دیکھیں گے، کوریلیٹ کریں گے، تو یہ اور بھی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. تو ابھی تک ہم نے جو اسٹیچوٹس پڑھے ہیں ان میں دو امپورٹنٹ اسٹیچوٹس جو ہم نے دیکھے، دیٹ واز اباؤٹ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس اینڈ کارپوریٹ اینڈ انڈسٹریل ریسٹرکچرنگ کارپوریشن. اب ہم نے آگے موو کرنا ہے ٹو دا بینکرز کسٹمر ریلیشن شپ. دس از ویری امپورٹنٹ ریلیشن شپ between a banker and the customer. And when we talk about the relationship, it is the legal relationship. That's very important. لیکن یہ تمام باتیں کرنے سے پہلے let us have a look on these two statutes which you studied. جو میں نے ابھی بات کی کہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس کے بارے میں آپ نے آرڈیننس دیکھا 2001 اور سرک جو ہے کارپوریٹ اینڈ انڈسٹریل ریسٹرکچرنگ کارپوریشن، دیٹ واز آرڈیننس آف 2000. تو یہ آپ نے دو آرڈیننسز دیکھے. اب بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو فائنینسز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ فائنینسز ہوتے ہیں، ایک لا بن جاتے، وہ ایک ممکن نہیں ہوتا. جب آپ دیکھیں گے یہ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی ڈفرینٹ اسکوپ ہے، تو اس کے مطابق جو ہے یہ لاز اور اسٹیچوٹس بنانے ہوتے. تو اب مائکرو فائنینس it's altogether a different concept, although it is a finance, لیکن اس کا concept, scope اور in target market, that is altogether different. تو وہاں پر statutory requirements بھی different ہوں. So students, مائکرو فائنینس کی ہم نے بات کی، تو مائکرو فائنینس میں statutes میں کیا پرووائڈ کیا گیا؟ What is so different that a new statute had to be designed, has to be promulgated? اب اس کی بات یہ کہ مائکرو فائنانس ہے کیا؟ There are the finances. Corporate finance بھی فائنانس، کمرشل فائنانس بھی فائنانس، ایگری فائنانس بھی فائنانس ہے. تو these are the different finances. لیکن مائکرو فائنانس میں what is difference? What are the requirements? تو مائکرو فائنانس کے لیے پہلے تو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس کو ڈیفائن کیا گیا. تو واٹ آر مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن؟ تو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ایز یو نو دس ہیو بین ڈیفائنڈ ایز اے کمپنی which accepts deposits for the purpose of providing services which are pertain to the microfinance, جن کو مائکرو فائنانس سروسز کہا گیا. Accepting of deposits, acceptance these deposits for only one purpose, that is microfinance services are to be provided. تو ایسی کمپنی کو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کہا گیا. But now the question arises, what are micro finance services? اب یہ different services ہیں، ان کی target market different ہے. As the word micro suggests, یہ finance جو ہے یہ that is directed towards the poor person. Poor person has been defined. ان کی definitions ہیں. From time to time state bank limits change کرتا رہتا ہے کہ کس extent تک کا جو ہے finance that would come under the scope of microfinance. تو اب یہ کیا کام کرتے ہیں مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز؟ اپنے ٹارگٹ مارکیٹ یہ فائنانس پرووائڈ کرتے ہیں جیسے باقی اور فائنانسز ہوتے ہیں، لیکن ان کی ٹارگٹ مارکیٹ ڈفرینٹ. آل پور پرسن اینڈ آل دیٹ دوز ہیو بین ڈیفائنڈ. اب یہ فائنانس
دو طرح سے پرووائڈ کر سکتے ہیں, فائنینس ود کولیٹرل اور وداؤٹ کولیٹرل. بائی ناؤ یو مسٹ بی انڈرسٹینڈنگ واٹ اے کولیٹرل از. کولیٹرل ہم سیکیورٹی کو کہتے ہیں. جب کوئی فائنینس دیا جاتا ہے تو اس فائنینس کی بیک پر کوئی نہ کوئی سیکیورٹی ہونی چاہیے. وائی دیز سیکیورٹیز آر obtained? These are with the angle of the risk management of the creditor or the banking company, or in this case microfinance institution. اب جو بھی کریڈیٹر ہے, کوئی بینک ہے, جب وہ فائنینس پرووائڈ کرتے ہیں تو ایٹ the time of providing finance تو they are exposing themselves to the risk. ہو سکتا ہے ڈیفالٹ ہو جائے, یہ واپس نہ آئے پیسے. تو اس لیے یہ کولیٹرلز, جن کو آپ سیکیورٹی بھی کہہ سکتے ہیں, یہ حاصل کی جا سکتے ہیں. کولیٹرلز کی ہم بات کریں گے, کولیٹرلز کیا ہوتے ہیں, کولیٹرل کے ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں. تو یہ سیکیورٹیز اس پرپز کے لیے حاصل کرنا ضروری. اب چونکہ یہاں پہ ٹارگٹ مارکیٹ ڈفرینٹ ہے, تو یہاں پر بات کی گئی ہے کہ فائنینس اگینسٹ کولیٹرل اور وداؤٹ کولیٹرل دیٹ کین بی پرووائڈیڈ. دی فائنینس کین بی پرووائڈیڈ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر فائنینس کی بیک پر کولیٹرل. تو یہ دونوں طریقے سے یہ فائنینس پرووائڈ کیا جا سکتا ہے, کولیٹرلز اور وداؤٹ کولیٹرل. اس کے بعد جو سروسز کی بات ہوئی ہے, مائکرو فائنینس سروسز کی ہم بات کر رہے ہیں. اب اگر کولیٹرل آپ لیں گے تو کولیٹرلز کس قسم کی لے سکتے ہیں؟ دا نون کولیٹرلز جیسے مارٹگیج, پلیج, ہائپوتھیکیشن, اسائنمنٹ, اور جو موڈز ہیں دوز کین بی ایکسیپٹڈ. اب ان کی ڈیٹیل کہ مارٹگیج کیا ہے, پلیج کیا ہے, اسائنمنٹس کس کو کہتے ہیں, وہ آپ اسٹڈی کریں گے, وہ ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے, ان کی ڈیفینیشن کیا ہے, ان کا اسکوپ کیا ہے, ہاؤ دیز پلے دیئر پارٹ, اور لیگل ریکوائرمنٹس کیا ہے. تو یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دے ایکسیپٹ ڈپازٹس. فائنینس ہی نہیں, دے ایکسیپٹ ڈپازٹس, جیسا کہ آپ نے ڈیفینیشن میں دیکھا. پرپز کیا ہے؟ ٹو پرووائڈ مائکرو فائنینس سروس. اسی طرح دے کین کلیکٹ چیکس, دے کین ریمٹ منی, اور اس کے ساتھ ساتھ اور ڈفرینٹ سروسز ہیں وہ یہ پرووائڈ کرتے. اسی طرح مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن دے کین انویسٹ ان شیئرز آف اینی باڈی کارپوریٹ, the objective of which is to provide microfinance services to poor person. یہ انویسٹمنٹ ان شیئرس کر تو سکتے ہیں, لیکن ان کارپوریٹ باڈی میں, ان کمپنیز میں کریں گے جن کا آبجیکٹو پرپز یہ ہے دیٹ دے آر پرووائڈنگ مائکرو فائنینس سروسز ٹو دا پور پرسن. اسی طرح ٹو پرووائڈ اسٹوریج اینڈ سیف کسٹڈی فیسلٹیز. اسٹوریج فیسلٹیز کے لیے فائنینس دے سکتے ہیں, سیف کسٹڈی کے لیے بھی یہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. سو اسٹوڈینٹس, these microfinance institutions, those are also required to maintain statistics and publish that statistics with regard to the microfinance activities. تو یہ کام بھی جو ہے مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنز کا ہے, یہ بھی مائکرو فائنینس سروس میں آتا ہے. اس کے علاوہ ٹو انویسٹ ان سرپلس فنڈز ان گورنمنٹ سیکورٹیز, گورنمنٹ سیکورٹیز میں انویسٹمنٹ یہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دے کین چارج فی اور کمیشن فار دیئر سروسز. واٹ ایور سروسز دے آر پرووائڈیڈ, دیز آر ناٹ فری سروسز, although these are to the poor people or for the microfinance, but they can charge for their services. کیونکہ اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے, آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بات لکھنے کی کیا ضرورت, جبکہ ایک انسٹیٹیوشن ہے اس نے چارج تو کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ فری آف چارج نہیں, ادروائز اس کی وائبلٹی اور سسٹینیبلٹی آف دا انسٹیٹیوشن دیٹ ول بی ایٹ اسٹیک. اور جب آرڈیننس میں پرووائڈ کیا جائے گا, سے آرڈیننس یہ کہتا ہے یو ول ناٹ چارج اینی سروسز, دیٹ انسٹیٹیوشن کین ناٹ چارج اٹ. تو یہ تمام ریکوائرمنٹس ہیں, اسی وجہ سے اسٹیچوٹس آتے ہیں جس کے ذریعے ان کو اختیار ملتا ہے کہ واٹ ایکٹیویٹیز دے کین ڈو اینڈ واٹ دے کانٹ. اسی طرح فائنینشیل اینڈ ٹیکنیکل اسسٹنس اینڈ ٹریننگ ٹو دا مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن دیٹ از آلسو پرووائڈیڈ, رادر مائکرو فائنینس انٹرپرائزز is also provided by these institutions. تو یہ بھی ایک بڑا کام ہے ان کو ٹرین کرنا, یہ ٹیکنیکل سپورٹ, فائنینشیل سپورٹ, اسی طرح ایڈوائس پرووائڈ کرنا آن مارکیٹنگ افیئرس اینڈ فار رننگ دیئر پروجیکٹس.
تو یہ کاٹیج انڈسٹری کے لیے فائنینس پرووائڈ کرنا. اسی طرح موبائل بینکنگ کی ایکٹیویٹیز کو انڈرٹیک کرنا, تاکہ اگر آپ یو آر ناٹ ہاؤسڈ ایز اے پلیس, اور کیونکہ آپ کی جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے دیز آر ناٹ دا پیپل ہو ول بی ریچنگ یو, رادر یو ہیو ٹو ریچ دیم. تاکہ موبائل بینکنگ ہوگی تو آپ مختلف جگہ پہ پہنچیں گے, جہاں پر آپ کے آؤٹ لیٹس نہیں ہیں وہاں پر بھی آپ پہنچ سکتے ہیں اور یہ ایکٹیویٹیز آپ کیری آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ سبسڈیریز کی بات کی ہم نے کہ سبسڈیریز اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دوز آر کیریڈ آؤٹ بائی دیز انسٹیٹیوشن. اب بعض ایسی ایکٹیویٹیز ہیں وچ کین ناٹ بی کیریڈ آؤٹ. پہلا پوائنٹ تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹیز, فنکشنز, پارٹس جو ان کو دی گئی ہیں, اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. دے آر ریسٹرکٹیڈ فرام کیرنگ آؤٹ اینی ایکٹیویٹیز which is not provided in the ordinance or in the provision that is in section 6. آپ یہ پرٹیکولر ریسٹرکشن لگا دیں. پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ آپ نے اکنامک اینڈ کمرشل میرٹس کو دیکھنا ہے. While making finances you have to see the economic and commercial merits. Economic and commercial consideration those should be supreme. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے اگر کوئی اتھارٹی آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ فائنینس کیجئے, بٹ یو آر آف دا ویو دیٹ دا اکنامک اور دا کمرشل کنسیڈریشنز آر ناٹ بینگ فلفلڈ, تو اسٹوڈینٹس وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس اتھارٹی سے یہ کہیں کہ وی آر ناٹ ریڈی ٹو پرفارم. یہ ریڈی کا لفظ وہاں استعمال نہیں ہوا, یہ آپ کی کمپریہنشن کے لیے بات ہو رہی. تو وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ آپ اس اتھارٹی سے انڈرٹیکنگ لیجئے, کوئی گارنٹی لیجئے کہ اگر کوئی لاسز ہوتے ہیں تو گارنٹی آپ کو انڈیمنیفائی, وہ اتھارٹی آپ کو انڈیمنیفائی کرے گی. تو آپ ان سے گارنٹی لیں, انڈرٹیکنگ لیں اور کہیں if any losses accrue due to these finances which according to our understanding do not meet the economic and the commercial merits, the authority should provide the guarantee, indemnity, that in case of any losses, those losses will be made good by the authority concerned. تو یہ ایکٹیویٹیز اور یہ اسکوپس سارا بتایا گیا ہے, ریسٹرکشنز لگا دی گئی ہیں. اسی طرح فلوٹنگ چارج جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو سکتا وداؤٹ اے سرٹیفکیٹ فرام دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنز نے بتایا ہے کہ ان کے ایسٹس پر فلوٹنگ چارج کریٹ نہیں ہو سکتا until and unless a certificate is issued by the State Bank of Pakistan, تو یہ چارج کریٹ نہیں ہو سکتا. یہ کچھ ریسٹرکشنز تھی. اس کے بعد لائسنسنگ بہت ضروری. مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن کے لیے لائسنس فرام دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ضروری. جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کمرشل بینکس میں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں کہ وداؤٹ لائسنس اے بینکنگ کمپنی کین ناٹ اسٹارٹ اٹس فنکشن. تو یہاں پر بھی اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے دے ہیو ٹو اپلائی ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان پیروز کرتا ہے ان کا ریکارڈ اور باقی چیزیں دیکھتا ہے, اور دا فیس ٹو بی ڈپازٹڈ ان دی ایکسچیکر. یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اصل چیز جو دیکھی جاتی ہے واٹ از پیروزڈ, دیٹ از کہ یہ مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن جو ہے یہ ویدر دس انسٹیٹیوشن would be able to meet its liability at present and also in future. تو اس کی جو فائنینشیل پوزیشن ایسی ہے کہ that will not be detriment to the interest of the depositors, and as well it will be able to meet the liability of the shareholders or the members in present or as well as in future. یہ تمام اسپیکٹس دیکھنے کے بعد ریکوائرمنٹس پوری ہوں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان لائسنس جاری کر سکتا ہے. لائسنس کے ساتھ ساتھ لائسنس جاری کرنے کے بعد اسٹیٹ بینک اگر دیکھتا ہے کہ کوئی انفارمیشن صحیح پرووائڈ نہیں کی گئی تھی یا ایکٹیویٹیز دوز آر ناٹ پرووائڈ ایز پر دا لیڈ ڈاؤن پروسیجر اینڈ اسٹینڈرڈز, دا اسٹیٹ بینک کین آلسو سسپینڈ اینڈ کینسل دا لائسنس. اس کے خلاف اپیل فائل کی جا سکتی. یہ ایک پروسیجرل بات. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس کچھ اکاؤنٹس مینٹین کرنے ہیں, آڈٹ کا پروسیجر ہے, آڈیٹرز اپوائنٹڈ بائی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ان سے آڈٹ ہونا ضروری ہے. اسی طرح ریٹرنز آر ٹو بی فائلڈ. یہ ریٹرن ڈفرینٹ ریٹرنز آپ کو پتہ ہے, بیلنس شیٹ, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ,
and other returns required by the State Bank of Pakistan, those are to be submitted. اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈائریکشنز ایشو کر سکتا ہے آن ڈفرنٹ ایشوز دیٹ از ان دا ڈومین آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایز دا سینٹرل بینک. یہ آپ پڑھ چکے ہیں اینڈ یو نو دیٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیز دی پاورز آن دا کمرشل بینکس ایز ویل ایز ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشن. تو یہ کچھ باتیں تھیں اباؤٹ دی مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن. سو اسٹوڈینٹس اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ رادر ویری امپورٹنٹ اسٹیچوٹ جو ہم نے اسٹڈی کیا دیٹ واز اباؤٹ دا سرک آرڈیننس 2000. یہ سرک جو ہے دیٹ از کارپوریٹ اینڈ انڈسٹریل ریسٹرکچرنگ کارپوریشن. اب یہ آرڈیننس تو ہم اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس کو ہم اتنے امپورٹنس کیوں دیتے ہیں. تو یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی, یہ آپ ذہن نشین کر لیں. اس کی امپورٹنس اصل وجہ یہ ہے کہ ڈیلز ود دی فائنینشیل ہیلتھ آف دی انسٹیٹیوشن. نان پرفارمنگ لونس اور فائنینشیل ہیلتھ جو ہے اگر کہا جائے صرف نان پرفارمنگ لونز نہیں ہے کہ ان کو ریکور کرنا ہے. واسٹ ایکٹیویٹیز دوز ہیو بین اسائنڈ ٹو دس کارپوریشن جس کو آپ سرک کہتے ہیں. تو یہ سر کے بارے میں کچھ ڈیفینیشن دی گئی ہیں کہ کارپوریشن ہے, یہ کارپوریشن بنائی جائے گی, اس کارپوریشن میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی. سو اسٹوڈینٹس سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو کارپوریٹ اینڈ انڈسٹریل ریسٹرکچرنگ کارپوریشن ہے اس میں کچھ ڈیفینیشن دی گئی ہیں اور سب سے پہلے ہے نان پرفارمنگ ایسٹ. اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نان پرفارمنگ ایسٹس کیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نان پرفارمنگ ایسٹ سے آپ یہ سمجھ لیجئے, ڈیفینیشن آپ دیکھیے, ضرور دیکھیں, وہ بڑا ضروری ہے, اسے یاد بھی کیجئے. لیکن فار یور انڈرسٹینڈنگ کہ یہ ایسے لون ہیں جو کہ پے آف نہیں ہو رہے, جس میں بورور جو ہیں, یہاں اوبلائجر کا لفظ استعمال ہوا ہے, دے ہیو ڈیفالٹڈ اور دے آر ناٹ ایکٹنگ اکارڈنگ ٹو دی اسکیجول. ری پیمنٹس کر رہے ہیں لیکن اسکیجول کو فالو نہیں کر رہے. دیز آر دا پرابلم لونس. تو یہ ایسے نان پرفارمنگ لون ہیں. اب یہ نان پرفارمنگ لون کس قسم کے ہیں یہ یہاں پر اسپیسیفائی کیا گیا ہے. یہ ایک اسپیسیفائڈ کیٹیگری ہے نان پرفارمنگ لونس. تو یہ نان پرفارمنگ ایسٹ کی جو ہے ڈیفینیشن ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے. نان پرفارمنگ ایسٹ مینس اینی فائنینشیل ایسٹ which is held as an asset on the books of a financial institution, with respect to which the obliger has been in arrears on any payment obligation for a period more than 365 days, including collateral with respect to any financial asset. So یہ in arrears which have not been paid for 365 days, تو اس صورت میں اس کو نان پرفارمنگ ایسٹ کہا گیا ہے for the purpose of this SERC ordinance. اس میں اور پارشل پیمنٹ نہیں ہوئی یا اس کا ٹوٹل پیمنٹ نہیں ہوئی, انٹرسٹ کی نہیں ہوئی, یہ تمام چیزیں جو ہیں بتائی گئی. تو یہ نان پرفارمنگ ایسٹس کو مینلی ڈیل کرتے. اس کے لیے ایک بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا. اس بورڈ میں منسٹر فار فائنانس گورنمنٹ آف پاکستان, فیڈرل فائنانس منسٹر آپ کہہ سکتے ہیں, فیڈرل منسٹر فار کامرس اینڈ انڈسٹری, گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن آف پاکستان, سیکرٹری جنرل منسٹری آف فائنانس, یہ فیڈرل سیکرٹری ہے گورنمنٹ آف پاکستان, چیف ایگزیکٹو آف دس کارپوریشن. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کچھ ممبرز ہوں گے فرام دا پرائیویٹ سیکٹر, منیمم 4 ممبرس, میکسیمم 8 ممبرز ہو سکتے ہیں. دیٹ ہیز بین پرووائڈیڈ. یہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں گے, ایک ممبر بینکنگ سیکٹر سے ہونا ضروری ہے, اور کوشش یہ کی جائے کہ ہر پروونس سے ایک ممبر ضرور لیا جائے. دس از واٹ دی کانسٹیٹیوشن آف دی بورڈ, ہاؤ دا بورڈ ول بی کانسٹیٹیوٹیڈ. تو یہ بتایا گیا ہے کہ بورڈ ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس اس کو پریزائڈ کرے گا فیڈرل فائنانس منسٹر. اب اس کے ساتھ ساتھ اس میں سرک میں کچھ گائیڈ لائنز ایشو کی گئی. اب یہ ایکٹیویٹیز آپ سمجھ لیجئے, سرک جو میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ کام اس کو سونپا گیا. وہ کام کیا تھا؟
وہ یہ تھا کہ بینکس کے لون خراب ہو رہے تھے, بینکس ڈیفالٹ کر رہے تھے, نان پرفارمنگ ایسٹ بڑھ رہے تھے. تو یہ کارپوریشن بنائی گئی. اس کارپوریشن کا مقصد تھا کہ ان لونز کو یا تو اس ایسٹ کو پورے کا پورا بینک سے لے لیں. لے لیں کا مطلب ہے the bank will sell it to the corporation. Bank will transfer it to this corporation. اب یہ لا میں پرووائڈ کیا ہوگا تو آپ اپنے ایسٹ کارپوریشن کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہ they will purchase it اور اس کے بعد جو ہے they will take different action. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے طریقے ہیں کہ یہ لونز کو کیسے یہ ٹھیک کریں. اب ایک طریقہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ آپ بینکنگ کورٹ میں سوٹ فائل کر دیں فار دا ریکوری آف دا فائنینس. دیٹ کین بی ڈن, لیکن دیٹ از دا لاسٹ ریزورٹ. اس میں بینک سے نہیں جاتے اور وہ یہ مقصد بھی نہیں. مقصد یہ ہے کہ ان پورٹ فولیوز کو ٹھیک کیا جائے. اگر کوئی ریسکیجولنگ سے ٹھیک ہوتا ہے تو اس کو ریسکیجول کیا جائے, کوئی ریسٹرکچرنگ سے ٹھیک ہوتا ہے تو ریسٹرکچر کیا جائے. یہ میں سب آپ کو بتا چکا ہوں, واٹ از اسکیجولنگ, واٹ از ریسٹرکچرنگ. تو اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا. یو ریفر ٹو یور نوٹس اینڈ یو ول نو واٹ از ریسکیجولنگ, واٹ از ریسٹرکچرنگ. ریہیبلیٹیٹ کریں, کہیں پر مرجرز کریں, کہیں امیلگمیشن کریں, ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو اپنائیں اور جہاں جو سوٹیبل ہو اس طریقہ کار کو اختیار کیا جائے. سیکیورٹیز اگر کم ہیں تو نیگوشیٹ کیا جائے کہ آپ مزید سیکیورٹیز دیں تاکہ یہ جو رسک ہے اس کو کور کیا جائے. سو دیر میں بی سو مینی آپشنز کہ آپ انہیں کو فائنینس پرووائڈ کر کے انہیں آپ ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں, آپ ریسٹرکچر کر سکتے ہیں, آپ آل ٹوگیدر پرچیز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سے مراد ہے دس کارپوریشن, سر کی بات کر رہا ہوں, واٹ ہیز بین پرووائڈیڈ ان دس لا. اس کے ساتھ ساتھ اگر اف یو کین ناٹ ڈو دیٹ اور آپ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ فیزیبل نہیں ہے, تو اس صورت میں دس کارپوریشن کین آلسو انسٹیٹیوٹ اینڈ فائل سوٹس اگینسٹ دیز borrowers, these companies. ان کے خلاف they can move to a court of law. تو یہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں which have been dealt in detail کہ یہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں. میں نے بریفلی آپ کو بتایا کہ یہ these activities those can be carried out by the SIR. تو یہ سر کی بات ہو رہی تھی. اب ہم موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. شروع میں جیسے میں نے بتایا کہ وی ہیو ٹو اسٹڈی بینکر کسٹمر ریلیشن شپ. ایک بینکر اور کسٹمر میں کس قسم کے ریلیشن شپس موجود ہوتے ہیں. واٹ آر دوز ٹائپس آف ریلیشن شپ. دیز ریلیشن شپس میں وی آف ڈفرنٹ ٹائپس. ڈیٹر اینڈ کریڈیٹر, کریڈیٹر اینڈ ڈیٹر ریلیشن شپ, پرنسپل اینڈ ایجنٹ ریلیشن شپ, بیلر اینڈ بیلی ریلیشن شپ, mortgager and mortgagee relationship, pledger and pledgee relationship. So students, آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ریلیشن شپس جو ہیں ان کا لا سے کیا تعلق. اصل میں ہمارا جو انٹرسٹ ہے what we are studying, we are looking into the underlying legal relationships in these types of relations which we are enumerating over here. انڈرلائنگ لیگل ریلیشن شپس کیا ہیں, ڈفرینٹ رائٹس اینڈ آبلیگیشنس کیا ہیں. بات یہ کہ ان کی ضرورت کیوں ہوتی. آپ یہ ریلیشن شپ پڑھتے رہیں گے, ہاں جی ایک پارٹی ڈیٹر ہے دوسری کریڈیٹر ہے, وہی کریڈیٹر بن جاتا ہے ڈیٹر بن جاتا ہے, تو آپ کہیں دیٹ از ویری سمپل, وی آلریڈی نیو دیٹ. لیکن اس کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو اتنی ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنے کے لیے ہم کیوں جا رہے ہیں. بات وہی ہے جو میں نے شروع سے کی کہ لا ہے کیا, یہ کس وجہ سے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ رائٹس اینڈ آبلیگیشنس کی بات. جب آپ کسی کورٹ آف لا میں جائیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. حیثیت کوئی فائنینشیل آپ کا اسٹیٹس کی بات نہیں کر رہے. ان وچ کیپیسٹی یو آر فائلنگ اٹ. آپ بتائیے آپ کا رائٹس کہاں پر موجود ہیں. تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ جی میں ڈیٹر ہوں اور یہ کریڈیٹر کی ڈیوٹیز ہیں جو کریڈیٹرز کو فلفل کرنی تھی اور کریڈیٹر ہیز ناٹ فلفلڈ. آپ حیران ہوں گے کہ ڈیٹر کہتا ہے جی میرے رائٹس ہیں. ڈیٹر کے بھی رائٹس ہوتے ہیں جبکہ کریڈیٹر کے.
Anyway, آپ کہیں کہ کریڈیٹر جاتا ہے کورٹ آف لا میں that I have recovered, rather I have to recover the finance from the debtor. اب یہاں پر کورٹ کا جو پہلا کوشچن آئے گا کہ whether you are a creditor, what is the legal relationship between you and how it is established, what is the ground on which you say that this relationship exists. تو یہ جب یہ ایگزسٹنس ہوگی پھر آگے بات بڑھے گی کہ اس ریلیشن شپ میں کون کون سی رائٹس موجود ہیں, کون کون سی آبلیگیشنز ہیں. تو یہ اسٹیبلش پہلے کرنا ہوگا. as long as we shall not know what a banker is, what a customer is. کب ایک بینک بینکر کہلا سکتا ہے, کب ایک شخص جو ہے ایک پرسن who will be the customer of the bank, when that stage would come. تو یہ جب تک پہلی تو بات یہ نہ ہو کہ آپ کا بینکر اور کسٹمر کا ریلیشن شپ ہے بھی کہ نہیں, تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ بات that should be very clear. یہ میں آپ کو اس طرح بتا دوں, یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیں گے اور اصل بات جو ہے شاید وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل رہے. That I want to stress over here. At times it appears that there is a banker-customer relationship, but that legal relationship does not exist. Students, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ Say آپ کے پاس کسی بینک کا لاکر ہے. You are enjoying the locker facilities. اگر آپ کے پاس بینک کا لاکر ہے and you are not the account holder of that bank, تو آپ کا ریلیشن شپ جو ہے بینکر کسٹمر کا ریلیشن شپ نہیں ہے. That relationship that is of the bailor and bailee. اب یہ بیلر اور بیلی کیا ہے, اس کے لیے بیلمنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بیلمنٹ کا لا کیا ہے. بیلمنٹ میں بیلر کون ہوتا ہے, بیلمنٹ میں بیلی کون ہوتا ہے, بیلر کے کیا رائٹس ہیں, بیلی کے کیا رائٹس ہیں, بیلر کی کیا اوبلیگیشنز ہیں, بیلی کی کیا اوبلیگیشنز ہیں. تو یہ ریلیشن شپ موجود ہے. آپ کے پاس کسی بینک کا لاکر موجود ہے, سیف ڈپازٹ والیٹ جسے آپ کہتے ہیں, بٹ اسٹل یو آر ناٹ دی کسٹمر آف دیٹ بینک. تو بینکر کسٹمر ریلیشن شپ ہوگا تو رائٹس اینڈ obligation between the banker and customers, those would accrue and those can be agitated and those can be enforced by the courts of law. اگر وہ ریلیشن شپ ہی نہیں ہے تو آپ اپنے رائٹس کو کہاں پر انفورس کرنے کے لیے جائیں گے. سو اٹ از ویری نیسیسری کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ واٹ انڈرلائنگ لیگل ریلیشن شپس آر دیئر ان دیز ریلیشنز, ان دیز ٹرانزیکشنز, in these interactions, in these activities. So that is why it is so important. تو اب ان ریلیشن شپس کو ہم دیکھیں گے. اب جو کوشچن ارائز ہوتا ہے اسٹوڈینٹس کہ پہلی بات یہ ہے بینکر اینڈ کسٹمر. Now we should know who is a banker and who is a customer. بینکر کون ہے؟ اب بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں, اسٹیچوٹس بھی آپ نے دیکھے, بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 بھی پڑھا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 بھی دیکھا, لیکن آپ کو کہیں بینکر کی ڈیفینیشن ایز سچ نظر نہیں آئی. بینکنگ کمپنی کی نظر آئی, ٹرانزیکشن, فنکشنز اینڈ آل دیٹ, بٹ یو ہیو ناٹ سین دا ڈیفینیشن آف دی بینک. تو پہلی بات تو یہ ہے, دیز ورڈز بینکر, بینک, بینکنگ, دیز آر انٹرچینجبلی یوزڈ. اب ان کے جو میننگز دیکھنا ہو کہ بینکر کیا ہے, تو اس کے بہت سارے آپ کے پاس سورسز ہیں. یو ول ہیو ٹو سی دا رائٹنگز آف دی ایمیننٹ اکانومسٹ اینڈ جورسٹ اینڈ آلسو دا ڈیسیشنز آف دی کورٹ. جب کورٹ میں جاتا ہے تو پہلی بات یہی ہے کہ ہاں جی میں کسٹمر ہوں. آپ کیسے کسٹمر ہیں؟ واٹ آر دا گراؤنڈ دیٹ یو آر کلیمنگ دیٹ یو آر اے کسٹمر, اینڈ یو ول ہیو ٹو ٹیل. تو ان پروناؤنسمنٹس میں, ان ججمنٹس کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ بینکر کون ہے, کسٹمر کون ہے, ان گیون سچویشن کس کو کسٹمر سمجھا گیا ہے, کس کو کسٹمر نہیں سمجھا گیا. تو یہ تمام سورسز جو ہیں ان سے بینکر کا پتا چلتا ہے, واٹ اے بینکر از. تو یہ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اکانومسٹ کیا کہتے ہیں, اسٹیچوٹس کیا کہتے ہیں, کہ بینکر کو جاننے کے لیے واٹ اے بینکر از. تو سب سے پہلے ایک ڈیفینیشن دیکھیے گا آف J.W. Gilbert. A banker is a dealer in capital
or more properly a dealer in money. He is an intermediate party between the borrower and the lender. He borrows from one party and lends to another. یہ concept کچھ اور words میں in different words you already know کہ he deals in money, in capital, ایک پارٹی سے لیتے ہیں دوسری کو دے دیتے. یہ you know that concept, but these are the words from an eminent economist that would help us to reach to the definition of the banker, rather to understand the concept of bank. Dr. Herbert L. Hart, ان کی definition دی گئی, a person carrying on a business of receiving money and collecting drafts for customers, subject to the obligation of honoring checks drawn upon him from time to time by the customers to the extent of the amounts available on their current accounts. یہاں پر آپ نے دیکھا کچھ اس ڈیفینیشن کا اسکوپ ایکسپینڈ کر دیا گیا. یہاں پر ریسیونگ منی کی بھی بات ہوئی, یہاں پہ کلیکشن کی بات بھی ہوئی کہ کلیکٹنگ ڈرافٹس, اور پھر یہاں پر پیمنٹ کی بات بھی ہوئی کہ یہ جو ریسیو کر رہے ہیں اس کو پے کیا جائے گا, کرنٹ اکاؤنٹس میں یہ اماؤنٹس ہوں گی, تو دوز ول بی دا چیکس ول بی ڈران بائی دی کسٹمرز اینڈ دوز ول بی آنرڈ بائی دی بینک. تو یہاں پر ذرا ان لارج اسکوپ آپ کو نظر آ رہا ہے آف دی ورڈ بینکر رادر بینک. یہاں پر پرسن کی بات کی, یہاں پہ بینکر کی بات ہو رہی, یہاں پر یہ بینکنگ کی بات نہیں, آپ نے بینکنگ کے کانسیپٹ میں یہ چیزیں دیکھی ہوں. سو اسٹوڈینٹس یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیفینیشن, آپ بینک کی ڈیفینیشن بھی یہی کر سکتے ہیں, بینکنگ بھی یہی ہے. تو جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ دی ورڈز بینک, بینکر, بینکنگ, دیز آر یوزڈ انٹرچینجبلی. تو آپ بینک کی جگہ بینکر استعمال کر سکتے ہیں, بینکنگ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں پر اے پرسن کی بات کی, اٹ مینز ہی از اے بینکر. تو یہاں پر بینکنگ کی بات نہیں ہو رہی, اس ڈیفینیشن میں بینکر کی بات ہو رہی. ایک اور ڈیفینیشن دیکھیے, دس از بائی سر جان پیجٹ. سر جان پیجٹ از کنسیڈرڈ ایز این اتھارٹی آن بینکنگ لا that no person or body corporate or otherwise can be a banker who does not 1. take deposit accounts, 2. take current accounts, 3. issue and pay checks, and 4. collect checks crossed and uncrossed for his customer. یہاں پر دیکھیں پرسن کی بات بھی ہو رہی ہے, آپ بینکر بھی کہہ سکتے ہیں, باڈی کارپوریٹ کی بات بھی ہو رہی ہے, بینک بینکنگ کمپنی بھی کہہ سکتے ہیں, اور ادروائز یا کوئی اس کا اور کوئی نام. اب بات کر رہے ہیں کین بی اے بینکر, کسی پرسن کو, باڈی کارپوریٹ کو, کمپنی کو آپ بینکر نہیں کہہ سکتے. ہم بینکر کی ڈیفینیشن تلاش کر رہے ہیں. وی آر لوکنگ ٹو دیز ڈیفینیشن ٹو نو واٹ اے بینکر از. اور جیسے شروع میں بتایا, بینکر, بینک, بینکنگ, دیز آر انٹرچینجبلی یوزڈ. تو یہاں پر ڈیفینیشن وہی ہو رہی جو کہ آپ نے بینکنگ کے بارے میں پڑھی ہوگی کہ بینک کیا کرتا ہے, واٹ آر دی فنکشنز آف دی بینک. یہ تقریباً وہی بات ہو رہی. تو یہ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کوئی پرسن, کوئی باڈی کارپوریٹ, وہ بینکر نہیں کہلا سکتے, ہو ڈز ناٹ. باقی انہوں نے بتایا ہے کہ جو ڈپازٹ نہ لیتا ہو, کرنٹ اکاؤنٹس نہ کھولتا ہو, ایشو اینڈ پے چیکس یہ کام نہ کرتا ہو, کلیکشن آف چیکس نہ کرتا ہو, وہ کراسڈ ہو یا ان کراسڈ, یعنی کہ دیز آر دا فنکشن, جو یہ کام کرے گا اس کو بینکر کہیں گے. جہاں یہ فنکشن نہیں ہوں گے اسے ہم بینکر نہیں کہہ سکتے. امریکن ورژن کیا ہے اباؤٹ دی بینکر؟ امریکن لا کے مطابق اس کا کچھ ایکسٹریکٹس ہم دیکھتے ہیں. بائی بینکنگ وی مین دا بزنس آف ڈیلنگ ان کریڈٹس, اینڈ بائی اے بینک وی انکلوڈ ایوری پرسن, فرم اور کمپنی ہیونگ اے پلیس آف بزنس. بینکنگ کی بات کر رہے ہیں, بعد میں بینک کی بات کی. ویئر کریڈٹس آر اوپن بائی ڈپازٹس اور کلیکشن آف منی اور کرنسی, سبجیکٹ ٹو بی پیڈ اور ریمیٹڈ آن چیک اور آرڈر, اور منی از ایڈوانسڈ اور لونڈ آن اسٹاکس, بانڈس, بولینز, بلز آف ایکسچینج اور پرومسری نوٹس, اور ویئر دیز آر ریسیوڈ فار ڈسکاؤنٹ اور سیل. یہاں پر بینکنگ کی, بینک کے فنکشنز کی بات ہو رہی ہے جو کہ آپ ان ادر ورڈز یو ہیو آلریڈی سین.
کریڈٹ دیے جاتے ہیں, ان کے بیک پر سیکیورٹی کیا ہوگی وہ بتائی گئی ہے. تو دیز یو ہیو سین ان ڈفرینٹ ورڈس. یونائٹیڈ کنگڈم ورژن کیا ہے؟ ابھی ہم بینکر کی ڈیفینیشن کی تلاش میں. اکارڈنگ ٹو بلز آف ایکسچینج ایکٹ 1882, a banker is any person who carries on the business of banking. اب یہ ڈیفینیشن دیکھیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ ون. کہ بینکر اصل میں کیا ہے؟ بینکر از واٹ بینکر ڈز. یہ کہہ رہے ہیں بینکر اسے کہیں گے اینی پرسن ہو کیریز آن دا بزنس آف بینکنگ. اب یہاں کوئی انڈیویجول کی بات نہیں ہے. ایوری پرسن ہو از ڈوئنگ دا بزنس آف بینکنگ ہی از اے بینکر. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر بتایا گیا اینی پرسن کیرنگ آن بونا فائڈ بینکنگ بزنس ان دا یونائٹیڈ کنگڈم از اے بینکر. تو جو بھی بینکنگ کے بزنس کر رہا ہے وہ فنکشن ڈسچارج کر رہا ہے. جو بینکنگ آر دی آفیشیلز یو کین سے. تو بینک کا مراد یہ نہیں کہ بینک کا اسٹاف یا آفیشیلز. بینکر سے مراد وہ بینکنگ کمپنی جو ہے ایز این اینٹی دیٹ از آلسو اے بینکر. تو بات جہاں سے شروع کی تھی تقریباً ہم وہیں پر پہنچے ہیں کہ بینک, بینکنگ کمپنی, بینکر, دیز آر دا ورڈز وچ آر انٹرچینجبلی یوزڈ. جب ہم بینکر یا بینکر کسٹمر ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو اسٹوڈینٹس وہاں پر بینکر کا مطلب ہے اس بینکنگ کمپنی کی کیا رائٹس ہیں, اس بینکنگ کمپنی کی کیا اوبلیگیشنس ہیں, اور کسٹمر کے کیا رائٹس ہیں, کسٹمر کی کیا اوبلیگیشنز ہیں, ڈیوٹیز ہیں. یہی ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. تو بینکنگ کمپنی مینس دا بینکر, دا بینک مینس دا بینکر, دا پرسنز ہو آر ورکنگ آن بہاف آف دا بینک دے آر بینک. اب آپ آ جائیے, آپ یہ ڈیفینیشنز دیکھ چکے ہوں گے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں کسی نہ کسی انداز میں. نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881 اس کے سیکشن 3B میں بینکر کی بات ہوئی. دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ. بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 نے بھی وہی ڈیفینیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کر لی. بینکر مینس a person transacting the business of accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, or withdrawable by checks or otherwise, and include any post office saving bank. آپ یہ ڈیفینیشن پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اب یہ بینکر سے یہاں مراد کیا ہے کہ بینکنگ کمپنی جو کام کر رہی ہے وہ اس کو بینکر کہہ رہے ہیں. تو وہ بینک, بینکنگ, بینکر, وہ جو ہم انٹرچینجبلی کی بات کر رہے تھے, دیز ورڈز آر انٹرچینجبلی یوزڈ. تو یہاں سے آپ یہی سمجھیں کہ بینکر از واٹ بینکر ڈز, واٹ فنکشنز آر پرووائڈیڈ بائی اے بینک. تو وہ ان کو بینکر آپ کہہ رہے ہیں. دیٹ از دا بینک. بائی دا بزنس یو ریکگنائز اے بینک. سو اس تمام ڈیفینیشن سے ہم جس پوائنٹ پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے, یو کین سے دا بینکر از واٹ بینکر ڈز. تو یہ ڈیفینیشن ہے بینکر کی. یہ ڈیفینیشن آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں. وی آر ریوزٹنگ اٹ. دیٹ بینکنگ, ویئر بینکنگ ہیز بین ڈیفائنڈ, بینکنگ کمپنی ہیز بین ڈیفائنڈ. تو یہ دیکھ لیجئے تاکہ بینکر تک ہم پہنچ سکیں کہ واٹ اے بینکر از. بینکنگ مینس دا ایکسیپٹنگ فار دی پرپز آف لینڈنگ اور انویسٹمنٹ. یہ وہی ڈیفینیشن جو آپ نے ابھی بھی دیکھی. آف ڈپازٹس آف منی فرام دا پبلک, repayable on demand and otherwise, or withdrawable by check, draft, payable to order or otherwise. یہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں یہ ڈیفینیشن ہے بینکنگ. پھر بینکنگ کمپنی means any company which transacts the business of banking in Pakistan. اب یہاں سے that takes you to the business of banking. بینکنگ کمپنی کیا ہے؟ بینکنگ کمپنی وہ ہے that transacts the business of banking in Pakistan. That is, banker is what banker does. یہاں پہ بینکنگ کمپنی وہی ہے جو بینکنگ کمپنی کا کام کر رہی ہے, وہ بزنس کر رہی ہے جو کہ بینکنگ کا بزنس پاکستان میں کر رہی ہے. تو that would be the banking company. تو these are some of the definitions جو کہ آپ نے دیکھی جس سے ہم بینکر تک پہنچ سکتے ہیں. اب فارمز آف بزنس
یہ آپ نے دیکھی ڈفرینٹ فارمز آف بزنس دیٹ یو ہیو اسٹڈیڈ, تو اس کی ڈیٹیل میں اب اس وقت نہیں جا رہا. یو کین سی اٹ, دیٹ ول بی دی پارٹ آف یور ہینڈ آؤٹس. اور اس سے پہلے آپ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ کون کون سی بزنسز کر سکتے ہیں. بوروئنگ, لینڈنگ, ایکسیپٹنگ ڈپازٹس, ایشوئنگ ڈرافٹس, ٹریولرز چیک, نان فنڈڈ فیسلٹیز, لیٹر آف کریڈٹس, بینک کی گارنٹیز, different host of activities and functions, those can be provided by the banks. Those are given in section 7 of the Banking Companies Ordinance 1962. That since you have already studied, تو اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. You know that. یہاں پر یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں پر یہی کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ وہ بینکر کون ہے جس کے ریلیشن شپ کے لیے ہم آگے جا رہے ہیں, کہ وہ لیگل ریلیشن شپ اس بینکر کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بینکر کس کو ہم بینکر کہہ رہے ہیں, وہ بینکر کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہاؤ دا ڈفرنٹ اکانومسٹ, جیورسٹ اینڈ دا اسٹیچوٹس لک ایٹ بینک, بینکر اینڈ بینک. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس, کسٹمر کا ایک اور جو ہے, اگر یہ میں یہ کہوں کہ کوئی ٹریسز ملتے ہیں, کیونکہ کسٹمر کی ایز سچ بات نہیں ہوئی. اگر ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881 دیکھیں تو وہاں پر ایک ریفرنس ہمیں ملتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسٹمر کون ہے یا کسٹمر کا ہونا ضروری ہے. یہ سیکشن 131 نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881 دیکھیں تو اس سیکشن میں پروٹیکشن کی بات ہے, پروٹیکشن اویلیبل ٹو دا کلیکٹنگ بینکر. اگر کوئی چیکس, کوئی انسٹرومینٹس اگر کوئی بینک کلیکٹ کر رہا ہے تو واٹ پروٹیکشن آر اویلیبل ٹو دیٹ بینک. تو یہ بات وہاں پر ہوئی ہے, لیکن وہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ ود ریگارڈ ٹو دا کسٹمر اٹ از سیڈ دیٹ پروٹیکشن شیل بی اویلیبل ٹو اے بینکر کلیکٹنگ چیک آن بہاف آف ہز کسٹمر. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ بینکر کسٹمر ریلیشن شپ کیا ہے, کہ یہ پروٹیکشن لا پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے ایک بینک کو, ایک بینکر کو, ایک بینکنگ کمپنی کو, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروٹیکشن آپ کو اویلیبل ہوگی. یہاں پروٹیکشن کی بات نہیں کر رہے, وہ جو ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹس میں جائیں گے تو وہ دیکھیں گے واٹ پروٹیکشن آر اویلیبل. یہاں ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ دس پروٹیکشن از اویلیبل ٹو دا کلیکٹنگ بینک. آپ نے چیک اگر کوئی بینک کلیکٹ کر رہا ہے ان گڈ فیتھ اینڈ وداؤٹ نیگلیجنس تو اس کو پروٹیکشن حاصل. لیکن یہاں پر یہ کہا گیا کہ پروٹیکشن آپ کو اس وقت حاصل ہے when you are doing it for your customer. If you are not performing these services for your customer, that legal protection would not be available to you. اب یہ بینکر کا پتا ہونا, کسٹمر کا ہونا, یہ ریلیشن شپ ہونا, یہ ریلیشن شپ اگر اسٹیبلش ہوگا کہ آپ بینکر ہیں, آپ کسٹمر ہیں اور آپ کے درمیان یہ ریلیشن شپ ہے, تو پھر ڈفرینٹ پروویژنز آف لا دوز ول بی ایپلیکیبل آن یو. تو یہاں پر کلیکٹنگ بینک کو یہ کہا جا رہا ہے, لا میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ کلیکٹنگ بینک کو پروٹیکشن تو حاصل, لیکن یہ پروٹیکشن کنڈیشنل ہے. اگر وہ کلیکشن that is being made on behalf of the customer of the bank, then that would be available. اب بات یہ ہے کہ ابھی ہم بینکر کی بات کر رہے ہیں, ابھی ہمیں نہیں پتا کہ who is a customer. کسٹمر کی ڈیفینیشن کیا ہے, لیگلی کس کو کسٹمر ریکگنائز کیا جائے گا, that is important. باقی چیزیں آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے, لیکن بینکر اور کسٹمر کا لیگل ریلیشن شپ جب تک واضح نہیں ہوگا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, تو باقی ہم پڑھتے رہیں ڈیٹر کریڈیٹر, کریڈیٹر ڈیٹر, اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وی مسٹ نو واٹ آر دا انڈر لائن لیگل ریلیشن شپس جو ان کو گورن کرتے ہیں, ان کے رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کو سیف گارڈ کرتے ہیں. تو یہ دیکھنے کے لیے ہمیں کسٹمر تک جانا پڑے گا. سو اسٹوڈینٹس, دیٹ واز اباؤٹ دی کسٹم. اب کسٹمرز کی ڈیفینیشن دیکھیے. اگین سر جان پیجٹ, آپ نے بینکر میں بھی دیکھی تھی ڈیفینیشن ان کی. تو کسٹمر کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو سر جان پیجٹ, ٹو کانسٹیٹیوٹ اے کسٹمر
there must be some recognizable course of habit of dealing in the nature of regular banking business. یہ wide scope ہے اس definition کا. یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے, you should have an account or not. وہ کہہ رہے ہیں to constitute a customer, customer اس کو کہا جائے گا. There must be some recognizable course of habit of dealing in the nature of regular banking business. Regular banking business میں recognizable course of habit ہو کہ that person has been dealing in the normal banking transactions with that very bank, تو اس کو آپ customer کہیں گے. He is the customer of that bank. یہ that person would constitute as a customer if he has a recognizable course of habit of dealing in the banking business. اب یہ different definitions ہیں. اب اصل میں customer کیا ہے, کون ہوگا, اس کے لیے ہمیں کیس لا میں بھی جانا پڑے گا کہ کورس کس کو کسٹمر ریکگنائز کرتے. سو دس از ٹو اسٹارٹ ود کہ سر جان پیجٹ کسٹمر کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کون کسٹمر ہو سکتا ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ سورسز کیا ہیں ان کو جاننے کی. سورسز لیڈنگ اکانومسٹ کی رائٹنگس, یہاں پر سورسز ڈفرینٹ جورسٹس کی ڈیفینیشنس, ان کی انٹرپریٹیشنس, اور اس سے بڑا سورس جو ہے دیٹ از اے ججمنٹ, رادر دا ججمنٹس فرام دی کورٹس آف لا, کہ وہ کسٹمر کو کیسے دیکھتے. سو اسٹوڈینٹس یہ ایک ججمنٹ ذرا دیکھیے گا. دس از دا ججمنٹ گیون ان 1914. تو اس میں کسٹمر کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے, ایڈجوڈیکیٹ کیا گیا ہے, یہ فیصلہ دیا گیا. According to the judgment in the case cited as Ladbroke v. Todd, given by Justice Bale Hatche, customer's domain is maintained as under. یہ decision ہے, یہ judgment ہے of the honorable court. اب یہ that is the judgment by the court. تو یہ جج لکھ رہے ہیں, in my opinion, a person becomes a customer of a bank when he goes to the bank with money or a check and asks to have an account opened in his name. This is the judgment. یہ آیت سے مراد ہے وہ جج جو فیصلہ لکھ رہے ہیں ان کی یہ اوپینین ہے, اور جج کا اوپینین جب دیا جائے تو ورڈکٹ ہوتا ہے. سو اسے دیکھیے گا in that background. In my opinion, a person becomes a customer of a bank when he goes to the bank with money or a check and asks to have an account opened in his name, and the bank accepts the money or check and is prepared to open an account in the name of that person. After that, he is entitled to be called the customer of the bank. It is further added, I think such a person becomes a customer the moment the bank receives the money or check or agrees to open an account. تو یہاں پر جو امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے. کسٹمر کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرسن مسٹ ہیو این اکاؤنٹ ان دی بینک. تو کہتے دا مومنٹ دا بینک ایگریز ٹو اوپن دی اکاؤنٹ اینڈ ریسیو اینڈ ایکسپٹ دی کیش منی or the check or any instrument, that is the moment that this relationship of banker and customer is established. تو اس کے لیے جو سب سے بڑا important ضرورت وہ ہے that one should have an account in the bank. تو بینک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ preliminary condition ہے جو آپ کو entitled کرتا ہے that you are a customer, and that is the point where this relationship of banker and customer is established. تو یہ اسٹوڈینٹس ہم نے بات کی کہ بینکر کسٹمر ریلیشن شپ. دیر آر سو مینی ریلیشن شپ. ڈیٹر کریڈیٹر کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, مارٹگیجر مارٹگیجی, بیلر بیلی, پلیجر پلیجی, جس کو پونر پونی بھی کہتے ہیں. اب یہ ریلیشن شپ تو اپنی جگہ ہے, لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ بینکر کسٹمر ریلیشن شپ, فرام وچ پوائنٹ اٹ اسٹارٹس,
and what is the basic relationship between them. یہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. جو بیسک ریلیشنشپ ان سب ریلیشنشپ دیٹ از اے کانٹریکٹ, اے کانٹریکچوئل ریلیشنشپ. The both parties enter into the contract. The banker and customer, by virtue of the opening an account, they enter into a contract or contractual obligations, mutual rights and obligations. Those are vested between the parties and they have to discharge their respective rights and obligations according to law. تو یہ آپ نے بینکر دیکھا, کسٹمر کا بھی آپ کو کچھ آئیڈیا ہوا واٹ اے کسٹمر از. اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ ان کے درمیان جو بیسک ریلیشن شپ ہے دیٹ از دی کانٹریکچوئل ریلیشن شپ, دیٹ کانٹریکٹ بٹوین دیز پارٹیز, اس پر ہم بات کریں گے. تو آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.